sugar daddy, yeah, yeah, dilly dally, yeah. Puff puff pass, my Mary Jane. I'm high on life, wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. بسمillahirrahmanirrahim. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع. آج کافی دنوں کے بعد ولاگ بنا رہا ہوں. کچھ موسم خراب تھا اور طبیعت بھی خراب تھی. آج تھوڑا موسم بھی بہتر ہے اور طبیعت بھی سنبھل گئی ہے، تو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کا ہمارا ولاگ صوفیزم پر ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ دو طرح کی زمین ہوتی ہے. ایک وہ زمین جو بیج لیتی ہے اور بہترین کھیتی دیتی ہے، اور ایک وہ زمین جو بیج تو لیتی ہے لیکن بہتر کھیتی نہیں دے سکتی. یعنی بیج وہی تھا لیکن زمین کا اثر کچھ ایسا تھا کہ وہ بہتر اثر نہیں دے سکا. کوئی آئیڈیالوجی آتی ہے، کوئی کنسیپٹ آتا ہے، بالخصوص صوفیزم کے حوالے سے، تو آلریڈی اتنی گرد پڑ گئی ہے اس کنسیپٹ پر. اپنے اندر امن پیدا کرنے کا نام اور اپنے سے منسلک لوگوں کی زندگی میں امن پیدا کرنے کا نام صوفیزم ہے. اپنی ذات کو نامکمل سمجھتے ہوئے کسی مکمل ذات سے تعلق کا نام صوفیزم ہے. اپنی ذات کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے جب آپ ایک سلسلہ، ایک رستہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی انٹرنل پاور یا طاقت ہے کہ جس کے سامنے مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے. واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان میں سے ہی ایک اور چہرہ نظر آ رہا ہے. فزیکلی نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے. یہ سارے حالات و واقعات جو ایک ہتھیار کے طور پر میرے اندر تبدیلی لا رہے ہیں، صوفیزم کہلاتا ہے. میں نے فیس بک پہ لاسٹ ٹائم ایک کلپ دیکھا، بہت ہی زبردست وہ کلپ بنایا گیا تھا. 5-6 دوست تھے، ویل ایجوکیٹڈ تھے. انہوں نے جسٹ صوفیزم کا جو کنسیپٹ تھا وہ کلیئر کرنے کے لیے ایک ڈھونگ سا رچایا کہ ان میں سے ایک پیر بن گیا، ایک اس کا خلیفہ بنا، اور 4-5 دوست جو تھے وہ ان کے مرید بن گئے. انہوں نے کچھ ڈھونگ کا سامان لیا، وہ مختلف گاؤں میں گئے، کوئی 8 سے 10 گھنٹے انہوں نے ریہرسل کی. تو انہوں نے کچھ چیزیں خریدیں، کچھ کیمیکلز لیے. انہوں نے سب سے پہلے جو چیز دکھائی وہ تھی ناریل. انہوں نے ناریل کا ایک ٹکڑا لیا، اس کے ساتھ پھٹکڑی لی اور کچھ کیمیکلز لیے. لوگوں کے سامنے انہوں نے ناریل رکھا، اس میں پانی میں پھٹکڑی حل کر کے، کچھ کیمیکلز حل کر کے، انہوں نے جیسے ہی اس ناریل کے اوپر پانی چھڑکا تو اس میں ایک دھواں سا پیدا ہوا. جب وہاں گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ناریل میں سے دھواں نکل رہا ہے، یہ تو بہت بڑا پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی بزرگ ہے، تو وہ سب اس کے مرید بن گئے. اسی طرح انہوں نے اور بہت زیادہ شعبدے بازی کی. تقریباً 8-10 گھنٹے کی ریہرسل کے بعد بہت ساری تعداد میں ان کے مرید بن گئے. انہوں نے اس کو اپنا پیر مان لیا کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ تو کوئی بڑے اللہ کے ولی ہیں، کوئی فقیر ہیں. تو 8-10 گھنٹے کی ریہرسل کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اتنی تعداد میں لوگ اس کے مرید بنتے جا رہے ہیں، تو اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جسٹ شعبدے بازی تھی. جسٹ ہم نے آپ لوگوں کو یہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرانا تھا کہ یہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پیر بن کے، جو خود کو اپنا اللہ کا ولی کہہ رہے ہوتے ہیں، دراصل ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ لوگ جسٹ جو ہیں ان فقراء کو، ان ولیوں کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ان پہ بھی باتیں کرتے ہیں، ان پہ بھی سوالات اٹھاتے ہیں کہ ان پیروں فقیروں سے، ان اولیاء کرام سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہاں سے یہ جو کنسیپٹ ہے اس میں نیگیٹیوٹی آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جسٹ وہ 4-5 دوست جو تھے انہوں نے جسٹ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ خدا را آپ نے کنسیپٹ کو کلیئر کریں. یہ جو چند شعبدے باز بیٹھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ولیوں کو بدنام نہ کریں. وہ جسٹ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ اولیاء اللہ ہوتے کیا ہیں. اور آج میں نے بھی یہ ایک چھوٹا سا آج یہ پروگرام مینیج کیا ہے
میں اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ ویورز کو یہ اولیاء کا، یہ فقراء کا جو میرے پوائنٹ آف ویو سے جو میرا جو اپنا کنسیپٹ ہے، میں آج کوشش کروں گا کہ چند لائنوں میں آپ کو سمجھا سکوں۔ آج کے ولاگ میں میں آپ کو اپنے گاؤں میں موجود ایک صوفی بزرگ کے دربار پہ لے کے جاؤں گا اور وہاں ملاقات کریں گے وہاں پہ موجود دربار کے خادم سے، اور ان سے مائی صاحبہ کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں دربار مائی صاحبہ۔ موجود ہیں دربار مائی صاحبہ کے پاس، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ جو خادم ہیں، ہم ان سے مکمل تفصیل پوچھیں گے دربار مائی صاحبہ کے بارے میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نام غلام سرور ہے۔ مائی صاحبہ کے دربار کا سلسلہ حضور سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چل رہے تھے۔ حضور سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے بوئے تے نے 18 سال خدمت کی تھی اور حکم ملا جا کے گروڈ وہاں کے اپنا فیض اور اتنے چلاؤ جی۔ اما جی سرکار نے اس گروڈ دے وچ تقریباً 18 سال اتنے گزارے ہیں۔ 18 سال بعد جو ضعیف ہوئے حضرت باب علاؤدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکم ملا چپڑ شریف جی، انہوں نے آ کے انہوں نے خدمت کی ہے اور اس تو بعد انہوں نے بھی اس دے اپنے مقام تے دفنایا، انہوں نے بھی فوت ہونے بعد اس تو بعد جی حضرت باب علاؤدین صاحب تو بعد جی حضرت باب میاں مقبول سلطان صاحب آمد نے دربار کی خدمت کی ہے اور انہوں نے صاحبزادے محمد حیات صاحب نے کی ہے، اور اس تو بعد انہوں نے صاحبزادے حضرت میاں خدا بائی صاحب اور سارے مرشد میاں محمد حسین صاحب نے انہوں کی خدمت کی جی۔ مائی صاحبہ کو فیض کہاں سے ملا؟ حضور سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے حکم کے مطابق، اور فیض بھی اتوں ملتا ہے جی حضور سلطان بہو صاحب دے۔ مائی صاحبہ نے وفات کب پائی، کتنا عرصہ پہلے؟ تقریباً 250 سال پہلے پائی ہے جی، آج تو 250 سال پہلے وفات پائی ہے۔ جی تو ویورز، جیسے کہ یہ خادم بتا رہے ہیں کہ مائی صاحبہ کو فیض ملا حضرت سلطان بہو صاحب سے۔ حضرت سلطان بہو صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اس ایریا میں، وہاں پہ جا کے اپنا فیض اور محبتیں بانٹیں، اور مائی صاحبہ کے آنے سے قبل یہاں پہ بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ آباد تھے، اور ان کی فیض و برکات سے ہی کافی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی آخری ایام میں چپڑ شریف سے حضرت علاؤالدین نے ان کی خدمت کی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا۔ جی تو ویورز، میری اس ویڈیو بنانے کا موٹیو یہ تھا کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے صوفیزم کا کنسیپٹ کسی حد تک کلیئر کر سکوں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر کچھ سیکھنے کو ملے تو ہمارے چینل وائس آف خوشاب کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔